السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست احباب، تمام دیکھنے والے، تمام سننے والے، تمام پڑھنے والے، تمام بولنے والے خوش ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے، خوشیاں بانٹ رہے ہوں گے، اپنی زندگی کو اپنے مطابق اس طرح جینے کی کوششوں، امنگوں اور بلبلوں میں مصروف ہوں گے کہ آپ کی زندگی نہ صرف آپ کے لیے بلکہ تمام انسانوں کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکے، اور آپ دوسروں کی تمام مصیبتوں، مشکلوں، پریشانیوں اور بیماریوں کو کم کرنے کا سبب بن سکے، کیونکہ یہی زندگی ہے، یہی کامیابی ہے، یہی مقصد حیات ہے، یہی انسانیت ہے، اور یہی انسانیت کا معراج ہے۔ جیسا کہ اوپر ڈسکرپشن میں نے پہلے سے اپنا ٹاپک ایڈ کر دیا ہے، امید ہے کہ بحث اور گفتگو کا عنوان آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کیا ہے۔ تو موضوع کے متعلق گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے کہ برس پلبری وٹیلیگو کیا ہے۔ ہر سال 25 جون کو ورلڈ وٹیلیگو ڈے منایا جاتا ہے۔ دنیا کی 1% آبادی میں برس پایا جاتا ہے۔ یہ غلط فہمی پوری دنیا میں پائی جاتی ہے کہ پلبری برس وٹیلیگو والے لوگوں کے بچے بھی برس کے شکار ہو جاتے ہیں یا ہوں گے، جو اکثر غلط ہے۔ یہ کوئی متعدی بیماری نہیں ہے، حقیقت اس کے مکمل برعکس ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ ایک مفروضہ ہے جو کبھی بھی سچ ثابت نہیں ہوا، مگر جیسے یہ بیماری کسی کو لگتی ہے تو اس کی زندگی کو اچھا خاصا متاثر کر دیتی ہے، کیونکہ اس بیماری کے شکار افراد کو لوگوں کے رویے نہیں سہے جاتے۔ برس نہ تو ایک انسان سے دوسرے انسانوں کو لگتا ہے، اور نہ ہی یہ بیماری کوئی خطرناک بیماری ہے، نہ ہی پلبری والے لوگوں کے بچوں میں یہ بیماری منتقل ہوتی ہے، اور نہ ہی اس بیماری میں کوئی درد یا تکلیف ہوتا ہے۔ تکلیف اگر ہوتا ہے تو صرف ظاہری اپیرنس کا۔ برس میں مبتلا افراد کی جلد صورت سے جلد خراب ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انہیں اپنی جلد کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ان لوگوں کو دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی شادی کرنے اور ایسے بہت سے دیگر تقریبات والے جگہوں میں بے حد مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ برس یہ ایک جلد کی بیماری ہے جس میں جلد پر سفید دھبے نمودار ہونے لگتے ہیں۔ ایسے خوراک کھانے سے جو باہم متضاد ہو، جس کی تاثیر یا اثرات ایک دوسرے کے متضاد ہوں، یعنی اینٹی بایوٹک ادویات کے زیادہ استعمال، اسی طرح یرقان کے بعد اور ٹائیفائڈ کے بار بار ہونے سے بھی اس مرض کے لاحق ہونے کا اندیشہ بتایا جاتا ہے۔ مچھلی کے بعد دودھ پینے سے پلبری ہو جائے گی، یہ بات محض فرضی ہے، اور خاص کر ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ دودھ اور گوشت ایک ساتھ کھانے پینے سے بھی برس ہو جاتا ہے، لہٰذا دودھ اور گوشت ایک ساتھ کھانا تو ویسے مناسب نہیں، لیکن اس کا برس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور لڑکیاں خصوصاً ملک پاکستان میں برس وٹیلیگو کی وجہ سے امتیازی سلوک برداشت کرتی ہے۔ لوگوں کی اور خصوصاً عورتوں کی باتوں کی وجہ سے وہ خود کو چھپائے رکھتی پھرتی ہے۔ ایک تو برس کے شکار افراد چاہے مرد ہو عورت ہو، لوگ ان کے پیچھے ہزاروں باتیں کرتے پھرتے نظر آتے ہیں، اور لوگوں کی اسی جہالت کا ان لوگوں پر بہت گہرا اور برا اثر پڑتا ہے۔ برس جلد کی خرابی یا اس میں پیدا ہونے والے ڈس آرڈر کے نتیجے میں ہوتا ہے، جس میں انسان کی جلد چھوٹے چھوٹے سفید دھبوں سے بھر جاتی ہے۔ ہر انسان میں اس کی علامات مختلف نظر آتی ہے۔ یہ برس جو ہے یہ خون میں فساد اور تغیر ہونے کی وجہ بھی ہوتی ہے۔ ایسا میلانن کی کمی کے باعث ہوتا ہے۔ میلانن نامی مادے انسان کی جلد، بالوں اور آنکھوں کو رنگ دیتا ہے۔ اس کے نہ ہونے کے باعث جلد سفید ہو جاتی ہے اور انسان کو مختلف امراض سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ وہ برس جو طویل المدت ہو، اس برس کا کوئی خاص پائیدار علاج نہیں ہوتا۔ اگر اس کا 100% علاج ممکن ہوتا تو سابق صدر آصف علی زرداری کی جو چھوٹی بیٹی ہے وہ ضرور اپنا علاج کروا لیتی، کیونکہ ان کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے۔ البتہ یہ مرض عمر کے ساتھ ساتھ یا تو کم ہو جاتا ہے یا بڑھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن ٹھیک ہونے میں کافی وقت لگتا ہے۔ حکماء حضرات اور طبیبوں کے مطابق جلد کے اس ڈس آرڈر کا شکار ہر انسان کا کیس مختلف اور منفرد ہوتا ہے، اور ضروری نہیں کہ جو علاج ایک کے لیے صحیح ہو وہ دوسروں پر بھی مثبت اثر کرے۔ جن افراد کو برس ہو
جن افراد کو برس ہو انہیں ڈاکٹر سے مشورہ کیے بغیر، طبیب سے مشورہ کیے بغیر جلد کا کوئی بھی علاج نہیں کروانا چاہیے، کیونکہ بغیر مشورہ کیے ایسے کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ دیسی ٹوٹکے چٹکلے اور حربے وغیرہ وقت کا ضیاع ہی ہوتے ہیں، ان سے پلبری کبھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ کسی پر کوئی ٹوٹکا چل بھی جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ ٹوٹکا سارے پاپولیشن پر بھی کام کرے گا۔ برس کا زیادہ حملہ بدن کے ان جگہوں ان حصوں پر ہوتا ہے جو کھلے رہتے ہیں، مثلا چہرہ، سر، ہاتھ، پاؤں، گردن وغیرہ۔ تو لہٰذا ایسے افراد خصوصاً لڑکے اور لڑکیاں اپنی منفرد شناخت کو لے کر بالکل بھی پریشان نہ ہو، اپنے وجود کو دل سے قبول کرے اور اپنی زندگی کو انجوائے کرے۔ آپ کو آپ کی اس منفرد شناخت اور شخصیت، منفرد پہچان اور واقفیت کے ساتھ بھی قبول کرنے والے ایسے انگنت بے شمار لوگ ملیں گے جو یہ جانتے ہوں گے کہ یہ کوئی اکیلی یا متعدی بیماری نہیں ہے، نہ یہ دوسروں میں منتقل ہوتی ہے، نہ ہی یہ بچوں میں منتقل ہوتی ہے۔ لہٰذا خوش رہے، سلامت رہے، اپنا خیال رکھے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔